ثابت ہو رہا ہے کہ یہی سب سے پرانا دھرم ہے. مجھے ایک پرانا دھرم یا پرانا ملک انڈیا کے علاوہ بتا دیں جو انڈیا سے زیادہ پرانا ہو یا ہندو دھرم سے پرانا دھرم ہو. کوئی ایک بتا دیں. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون. کل کا شبھ دن جس کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا خبر لوں گا ہمارے پپٹ پرائم منسٹر ڈونکی کنگ عمران خان کی، جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور ایک نیا نقشہ پیش کیا ہے. میں عمران خان سے یہ کہوں گا کہ یہ یوتھیاپے کا کام تمہاری پوری پارٹی تو کر ہی رہی ہے، اور تم ان کے ظاہر گرو ہو، گرو گھنٹال ہو، تو تم زیادہ کرو گے. تم جب تک روز ایک بے وقوفی کی ٹویٹ یا بیان نہ دے دو گے تب تک تو تمہارا دن شروع نہیں ہوتا. تو تھوڑی کم لکیریں کھینچا کرو، آج کل بہت زیادہ لکیریں کھینچنے لگے ہو تم. عمران خان، بات دراصل یہ ہے کہ اگر جتنا تم انڈیا کے نقشے پہ اور جیوگرافی پہ تم فکر کرتے ہو، اتنی فکر اگر تم پاکستانیوں اگر پاکستان کی جیوگرافی کی فکر کرتے نا تو آج آدھا پاکستان لوز نہ کر جاتے. 55% پاکستانی تو بنگلہ دیشی بن گئے ہیں. باقی جو پاکستانی ہیں، بلوچ، پختون، مہاجر، سندھی، سرائکی، ہند کو، ہزارہ، وہ سب تم سے تنگ ہیں. پاکستان کے پنجابی آرمی سے سب تنگ ہیں. ان کی فکر کر لو تو زیادہ بہتر نہ ہوگا، بجائے اس کے کہ تم انڈیا کے جیوگرافی کی فکر کرتے ہو. جو ملا ہوا ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، ان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کو مارے جا رہے ہو، ان کو مسنگ پرسن کی لسٹ بڑھائے جا رہے ہو، ان کے گھروں پہ قبضے کر رہے ہو، ان کو جینے کا حق نہیں دے رہے. اور جو بچے ہیں تمہارے اپنے بوٹ چاٹ والے بھی، ان کو بھی نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ بیسک ہیومن نیڈز کی چیزیں ہیں. فکر تمہیں انڈیا کی ہے. کچھ شرم کر. تھوڑی بہت بھی غیرت ہے، لیکن اس آدمی کے بارے میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ اس میں غیرت کہاں سے آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا باپ سرکاری آفیسر تھا. کرپشن کے الزام پہ اس کے باپ کو بھٹو نے سرکاری نوکری سے نکالا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، ایک سرکاری نوکری کرنے والا ایک عام آدمی، اس کا باپ، کہ جس کی بیوی کینسر کی مریض تھی، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، وہ آکسفورڈ میں پڑھنے جا رہے ہیں. اور آکسفورڈ میں یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کچھ عیاش برطانوی بوڑھی خواتین کی عیاشی کا سامان تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا. بلکہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جس کی ماں اس کی گرل فرینڈ رہی ہے. یہ سب حقیقتیں موجود ہیں، آپ کو ہسٹری کی بکس میں مل جائیں گی. اور کچھ نہیں تو رحم خان کی کتاب میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اس آدمی کا پرسنل کریکٹر یہ ہے، آج تک، یہ نہیں کہ تب، آج تک پیرنی صاحب سے دم کرانے جاتا تھا. پیرنی صاحب کا شوہر بیچارہ کمرہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ چلو مرید آیا ہے، اس کے بیٹے کی جگہ ہے یا اس کے بھائی کی جگہ ہے. پتا چلا وہ باہر ہی رہ گیا بیچارہ، پیرنی کو بھی لے کے اڑے. تو یہ تو ان کی اوقاتیں اور حرکتیں ہیں. دوستوں کو نوازا ہے. اس میں ایک کوالٹی ہے کہ زندگی میں، کیونکہ 92 کے بعد سے یہ جاب لیس ہے، لیکن زندگی 5 اسٹار گزارتا تھا. کراچی میں، اسلام آباد میں بنگلہ، لاہور میں بنگلہ، لندن میں بنگلہ، ہر جگہ کام ٹکے کا نہیں کیا 92 کے بعد. بھائی آپ رکی پونٹنگ کو دیکھیں، اس نے کتنے ورلڈ کپ جیتے، کتنی چیزیں جیتی. آج بھی بیچارہ کہیں کوچنگ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں کومنٹری کر رہے ہوتے ہیں. تو سب اپنا کام، اس نے کبھی کچھ کام نہیں کیا. یہ حرام کے پیسے پہ ساری زندگی رہا ہے. تو جو اس کو کام میں آئے نا، ان سب کو اس نے نوازا. جس میں لیٹسٹ ہے یہ اس کا ہیلتھ ایڈوائزر جو کل اس نے مقرر کیا ہے، یہ شوکت خانم ہاسپٹل، جو کہ اس نے پاکستان اور دنیا بھر کے عوام سے لوٹ کے پیسہ، یہ کمرشل اینٹیٹی قائم کی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فری میں علاج کرتے ہیں. کوئی فری میں علاج نہیں کرتا. پاکستان کا سب سے مہنگا کورونا ٹیسٹ یہ کر رہے ہیں. پورے پاکستان کی چیریٹی یہ کھا جاتے ہیں. پہلے تو دوسری بھی جب کو پارٹیوں کو مل جاتا تھا، اب تو آرمی کی ساری چیریٹی یا آرمی کے اداروں کو جاتی ہے یا پی ٹی آئی کی اس کو جاتی ہے. لوٹ مار، چوری، ڈاکہ اپنے دوست اس کے سارے کر رہے ہیں اس وقت. فیصل واوڑے کو لے لیں، اس آدمی کی 2% کی اوقات ہے. اس کا کیریکٹر میں پرسنلی جانتا ہوں. اس کے بارے میں مطلب بولوں گا تو یہ یوٹیوب میں بول نہیں سکتا پبلکلی. اتنا گندا کیریکٹر کا آدمی ہے، گھٹیا ترین. اور یہ ایک نہیں، علی زیدی،
لے لیں, عمران کو لے لیں, ڈاکٹر عمران علی شاہ, یہ سب کے گھٹیا کیریکٹر, میں پرسنلی ان سب کو جانتا ہوں. تو عمران خان اپنی فکر کرو. جوناگڑھ جس کی تم بات کر رہے ہو نا, جوناگڑھ پہ 17 حملے تو تمہارے پتا جی نے کیے تھے, محمود غزنوی نے. بال بھی نہیں اکھاڑ سکے ہو تم جوناگڑھ کا. جوناگڑھ ہندو تھا, انڈین تھا. جوناگڑھ ہندو ہے, انڈین ہے, اور جوناگڑھ ہندو رہے گا اور انڈین رہے گا. اور بہت جلد نقشے کی جب آپ بات کرتے ہو نا تم, تو بہت جلد نقشے کی تبدیلی تو پاکستان کے نقشے کی تبدیلی ہونے والی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے عمران خان, اب وقت آ گیا ہے, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, دعا کروں گا, پوری دنیا میں کیمپین چلاؤں گا کہ تم کو اور تمہارے ان باجووں کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وار کرائمز کے طور پہ پیش کیا جائے گا. آگے آتا ہوں میں. کل ایک مبارک دن ہے, ایک بہت ہی ضروری کام ہونے جا رہا ہے. میری خوشی کا میں اندازہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ مسلمانوں کی بھی بھلائی کا کام ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قبضے کی ناجائز جگہ پہ مسجد حرام ہے, اس میں کی جانے والی عبادت حرام ہے. تو یہ مسلمانوں کا بھی بھلا ہے, پہلا اسٹیپ ہے. آئی ول بی ہیپی کہ انڈیا کے ہی نہیں, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش میں بھی جتنے مندر گردوارے تباہ کیے گئے ہیں وہ ریسٹور ہو جائیں. معمولی مثال دوں گا کہ جب میں کراچی میں جمشید ٹاؤن کا میئر تھا, تو جمشید ٹاؤن میں دنیا میں جو 4 پرانے ترین مندر ہیں اس میں سے ایک کراچی کے جمشید ٹاؤن میں تھا, شری پنچ ہنومان مندر. ابھی مجھے کہیں سے خبر ملی ہے کہ یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال, کچھ سالوں پہلے, وہاں سے ایک مورتی نکلی ہے جو کئی ہزار سال پرانی ہے. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اس کو اسٹڈی کر رہا ہے, لیکن یہ خبریں دبا دیتے ہیں. آپ کو جرمنی میں ایک جگہ آرکیولوجیکل سائٹ پہ شیو لنگم ملا ہے, کمبوڈیا میں, انڈونیشیا میں. بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ یہی سب سے پرانا دھرم ہے. مجھے ایک پرانا دھرم یا پرانا ملک انڈیا کے علاوہ بتا دیں, جو انڈیا سے زیادہ پرانا ہو یا ہندو دھرم سے پرانا دھرم ہو, کوئی ایک بتا دیں. یہ ان کی سروائیول, ان کی سچائی ہے. ایودھیا کے حوالے سے میں مبارکباد دوں گا اگین پورے ہندوستان کے لوگوں کو, خاص طور پہ مسلمانوں کو. یہاں پہ بھی مجھے کئی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ عارف بھائی یہ کوئی فیض صاحب ہیں جو پد یاترا کر کے جا رہے ہیں اور ادھر, تو آپ سپورٹ کریں اس کو. تو دیکھیں, میں یہاں پہ سپورٹ کرتا ہوں اپنے ہندو بھائی بہنوں کو. کیوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت ضروری مقام ہے, بہت ضروری اسٹیپ ہے. اور جس طرح مسلمانوں نے بار بار پیٹھ مارے میں چھرے مارے ہیں, اور مسلمانوں کے انویڈرز نے یہاں پہ قتل و غارت کی ہے, تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان مسلمان لکھاریوں کو جو آج ایودھیا کے خلاف لکھ رہے ہیں. ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آؤ ہندوستان, پاکستان کے تمام مسلمانوں مل کے اپنے ہندو بھائی بہنوں سے معافی مانگے کہ ہم لوگوں نے ہم نے تو نہیں, لیکن ہمارے کمیونٹی کے جو انویڈرز تھے انہوں نے اس دیش پہ, اس دیش کے واسیوں سے بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ہمیں معافی مانگنی چاہیے ان سے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قدر کرو جو تمہیں یہ لوگ ملے ہیں. اگر تمہارے جیسے تم کو ملتے نا تو پتہ چل جاتا. تو فیض صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, میں یہاں پہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہوں کہ ہم سولیڈریٹی تو دکھائیں. ہم جتنی سولیڈریٹی بات چیت کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس ریلیجیس افیئرز میں ہمیں پرسنلی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ ہندوز سیلیبریٹ دس فریلی. اور یہ ہے کہ ہماری سولیڈریٹی ان کے ساتھ ہونی چاہیے, ہمارا سپورٹ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو ایودھیا مندر میں جانا ہے تو بعد میں جا سکتا ہے نا, ضروری کل ہی جائے. کل ایک اتنا سیکریٹ دن ہے, اتنا امپورٹنٹ دن ہے, تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ہندو کمیونٹی کا پورا ان کی خوشیوں میں شریک ضرور ہوں, لیکن فزیکلی لیٹ دیم بی دیئر. یہ میری اپنی رائے ہے. باقی یہ ہے کہ خوشی مجھے صحیح معنوں میں اس وقت ہوگی جب انڈیا
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रीजन में जहाँ जहाँ जो जो मंदिर था, जो जो गुरुद्वारा था, वो रिस्टोर हो जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द रिपैट्रिएशन ऑफ कश्मीरी पंडिट्स हो जाना चाहिए और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए और उनकी लूटी हुई रिलीजियस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिस्टोर करके इनके हवाले की जाएं।